السلام علیکم دوستو، کامیاب ہو یا ناکام، لائق ہو یا نالائق، فرق صرف محنت کا ہوتا ہے۔ لائق شخص اپنے فوکس کو کبھی نہیں چھوڑتا، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو، محنت وہ اثاثہ ہے جس کے ذریعے انسان پتھر کو ہیرا اور ہیرے کو شیشہ بنا سکتا ہے۔ آج کا ٹاپک بھی میرا کچھ ایسا ہی ہے۔ آج کچھ بات کریں گے گاؤں کے لوگوں کی۔ گاؤں میں زمیندار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی۔ زمیندار تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار جس کے نام پہ گاؤں ہوتا ہے، وہ گاؤں کے فیصلے کرتا ہے، وہ گاؤں میں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی غریب کا ایم این اے یا ایم پی اے میں کام پڑ جائے تو وہاں تک رسائی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوستو، گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ وہ اوسطاً شہری لوگوں سے صحت میں اور طاقت میں کافی مضبوط ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کی رسائی ان کے قریبی چھوٹے شہر تک یا پھر ضلع تک، یا کوئی ایمرجنسی پڑ جائے تو کسی بڑے شہر میں ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو بھی سفر ہوتا ہے وہ گاؤں میں ہی گزر جاتا ہے۔ دوستو، دوسرے ہوتے ہیں چھوٹے زمیندار، جو کہ 50، 100، 150، 200 ایکڑ زمین پہ ان کا پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرے ہوتے ہیں غریب۔ غریبوں کا حصہ بھی ان کی زمینوں میں ہوتا ہے، ایز اے ہاری ان کا ایک پروفٹ میں شیئر ہوتا ہے۔ دوستو، غریب گاؤں کے جن کو اگر آپ 10,000 روپے بھی دیں تو وہ کئی عرصے تک آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ وہ 10,000 روپے سے زیادہ تک بالکل نہیں سوچیں گے جب تک کہ آپ ان کو 12,000 نہ دیں۔ گاؤں کے غریب اپنے بچوں کو صبح شام صرف یہی سکھاتے ہیں کہ غلامی، غلامی اور غلامی۔ گاؤں کے غریب اپنے بچوں کو صبح اسکول کے بجائے بھینس، بکری اور گھاس کٹوانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ صبح شام اوسطاً 6 سے 8 گھنٹے اس سوچ میں گزار دیتے ہیں کہ آج کیا کیا جائے۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ سگریٹ کا کش لگا کے یا پھر نسوار کر کے اوتاکوں پہ ٹہلنے لگ جاتے ہیں۔ گاؤں کے غریب طبقہ جن کی تعلیم میٹرک تک محدود ہوتی ہے، وہ اپنے گاؤں کے زمینداروں کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ کم تعلیم کی وجہ سے صرف زمیندار ہی ان کی ایم این اے یا ایم پی اے تک سفارش کروا کے جاب کروا سکتے ہیں، اور ان کی جاب کی وجہ سے وہ ان کی ہر وہ لیگل اور لیگل کام کرتے ہیں۔ زمیندار طبقہ یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غریب آ کے ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھے، کیونکہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو غریب بنایا۔ میں ایسے کئی زمینداروں کو جانتا ہوں جو مساوات اور برابری پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ ہر کاسٹ کے لوگوں کو ایک جیسی برابری اور ایک جیسا اسٹیٹس دیتے ہیں۔ گاؤں کے زمیندار ہر مشکل وقت میں میٹنگ بلاتے ہیں اپنی اوتاکوں پہ، جس میں سب لوگ آتے ہیں اور مشکلات سے نکلنے کا حل ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ الیکشن کی رات ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، الیکشن کی رات ہر گاؤں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کون کس کو سپورٹ کرے گا۔ دوستو، ہر ایم این اے اور ایم پی اے کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ گاؤں کے مکھیا پہ ہوتا ہے، کیونکہ سارے ووٹ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گاؤں میں رہنا ہے تو آپ نے اپنے مکھیا کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آفٹر الیکشن وہ ایم این اے ایم پی اے اس گاؤں کو دیکھتے تک نہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ وہ تبھی اس گاؤں میں واپس آتے ہیں جب اس گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہو یا کسی کی شادی ہو، وہ بھی 15، 10، 25 منٹ کے لیے۔ مگر آپ ان سے 1 کلومیٹر روڈ بھی نکلوا لیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہو جائے گا۔ وہ لیڈران 10-15 سال سے آپ کے ایریا میں کھڑے ہیں، انہیں کو آپ ہی جتواتے ہیں۔ دوستو، ایسے بہت سے غریب ہیں جن کے گھر میں اگر آپریشنل ڈلیوری ہو تو اس گاؤں میں اگر وہیکل کی سروس موجود نہ ہو تو اس بچے اور اس ماں کو جان دینا پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ صرف گاؤں میں ہاسپٹل کا نہ ہونا ہے۔ ایسے کئی آپ ہاسپٹلس دیکھیں گے جو خالی پڑے ہوئے ہیں، ایسے کئی اسکولس دیکھیں گے۔ گاؤں میں آپ دیکھیں گے 2 سے 3 اسکولس آپ کو ملیں گے، مگر وہاں پہ نہ آپ کو شاگرد ملیں گے، نہ آپ کو استاد ملیں گے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ امیر لوگ جن کے بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، اچھے اچھے اداروں میں، وہ غریب لوگوں کے ہائی اسکول میں پڑھے ہوئے بچوں سے اوسطاً کم ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ غربت سے جلدی نکلنا ہے، ان کے لیے جن کے پاس کھانے تک کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، جتنی تمہاری ترقی ہوگی اتنی ہی تمہارا مخالفت ہوگی۔ اگر دنیا میں تمہارا کوئی مخالف نہیں تو تم اور تمہارا کام دونوں بے نام مر جائیں گے۔ میرے اس ویڈیو سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں۔ میرا ارادہ صرف حقائق کو پیش کرنا ہے۔ اپنے گاؤں پہ محنت کریں، اپنے گاؤں کو غلامی سے نجات دلوائیں اور ان کے حق کے لیے حکومتی نمائندوں سے لڑیں جو کہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔